الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم و مکرم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی ہماری یہ نشست عورت کے مقام کے حوالے سے چند معروضات سمجھنے کی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے فیض سے امت محمدیہ کو ایسی بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے جو پچھلی امتوں کو شاید نصیب نہیں تھی. انہی میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں عورت کے مقام کو بڑھا کر اس امت کو نصیب فرمائی ہے. عورت اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں کیا رتبہ اور مقام رکھتی تھی، کیا درجہ اور حیثیت رکھتی تھی، اس کے لیے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں تاکہ اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کی قدر اور اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے. سب سے پہلی بات، دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ مختلف علاقوں میں، مختلف قبائل میں، مختلف قوموں میں مختلف قسم کے سلوک کیے جاتے تھے. مثال کے طور پر بعض علاقوں میں سوتیلی ماں کو باپ کے مرنے کے بعد اسی طرح تقسیم کیا جاتا تھا جس طرح مال اور دولت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس عورت سے ایک خادمہ کے طور پر یا ایک خادمہ کی حیثیت سے کام لیا جاتا تھا. نمبر 2، عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا. نمبر 3، بعض علاقوں میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا.
اور زندہ بچیوں کو مارنے کی دو صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ بچی کو پیدائش کے ساتھ ہی مٹی کے تلے دفن کیا جاتا تھا، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی عورت جب اس مقام پر پہنچتی کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہوتا تو دور، گھر سے دور ایک جگہ میں، ایک جنگل میں یا ایک ویرانے میں ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا، اور اس گڑھے کے اندر اس عورت کو بٹھا دیا جاتا تھا، اور وہاں پر جو دنیا میں آنے والی روح ہوتی تھی، اگر وہ بچے کی صورت میں ہوتی تو عورت کو مقام دے کر کے، عزت دے کر کے بچے کے ساتھ اسے گھر واپس لایا جاتا تھا۔ لیکن اگر وہاں آنے والی روح ایک بچی کی شکل میں ہوتی تو عورت کو مار پیٹ کر لے آتے تھے اور بچی کے اوپر منو مٹی ڈال دیتے تھے۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ بعض گھروں میں یہ والی کیفیت تو نہیں تھی، لیکن بچی کی پیدائش کے بعد 2 3 4 سال کے بعد جب بچی تھوڑا بولنا شروع ہو جاتی، تھوڑا کھیلنا شروع ہو جاتی، تو اب اس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے والد کے اوپر کہ تمہاری یہ بچی کل کو تمہاری ناک کٹوائے گی، تمہارے لیے ننگ اور عار کا باعث ہوگی، تمہارے لیے شرم اور بے عزتی کا سامان ہوگی، کل کو تم اسے بیاہ کر دو گے، گویا اپنی عزت دوسروں کے ہاتھ میں دو گے۔ اس قسم کے طعن و تشریح ان کو دیے جاتے، تو وہ اس بچی کو بتائے بغیر اسے تیار کر کے ایک جنگل اور ویرانے میں لے جاتے اور وہاں گڑھا کھودتے اور گڑھا کھود کر کے اس بچی کو دفن کرتے۔ 20 واقعات ایسے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آنے والے نے آ کر کے اسلام کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کو دھونے کے لیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ گناہ دھل جائے گا؟ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے بچیوں کے زندہ درگور کرنے کا، کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، اور جب میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، مٹی میرے وجود پر لگ رہی تھی، میرے چہرے کو مس کر رہی تھی، تو وہی معصوم بچی اپنے پلو سے، اپنے دوپٹے سے میرے چہرے کی مٹی کو صاف کیا کرتی تھی۔ جب میں اسے مٹی کے نیچے دبانے جا رہا تھا اور مٹی اوپر ڈال رہا تھا تو اس بچی کی آخری صدا واہ ابا، واہ ابا، واہ ابا، اے ابا جی، اے ابا جی، اے ابا جی کی صدا ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ، کیا میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا؟ تو اس قسم کے 20 واقعات دور جاہلیت میں موجود ہیں۔ نمبر 4، دور جاہلیت میں طلاق یافتہ عورت کے ساتھ بعض علاقوں میں اتنا ناروا سلوک کیا جاتا تھا کہ آج کی عورت کو اسلام کی طرف سے دیے ہوئے مقام کو سامنے رکھ کر کے ایک بار نہیں، بار بار سجدہ شکر ادا کرے تو تب بھی کم ہے کہ وہاں عورت کو طلاق دیے جانے کے بعد مقام اور رتبہ یہ دیا جاتا تھا کہ اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، دروازے کو سیل کر دیا جاتا، اور اس کمرے کی ایک دیوار، روشن دان جسے ہم کہتے ہیں، وہاں روشن دان سے خوراک پھینک دی جاتی تھی، جیسا کہ جانوروں کے سامنے کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ عورت پورا سال اس کمرے میں گزارتی، اور اسی کمرے میں بدبو اور تعفن کی وجہ سے یا تو وہ عورت مر جاتی تھی یا پھر وہ زندہ رہتی، تو اسے باہر آنے کے بعد 1 سال کے بعد جب وہ باہر آتی، اسے ایک گدھے پر سوار کیا جاتا اور اسے پوری بستی میں چکر لگوایا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ عورت ہمارے لیے ننگ اور عار کا باعث بنی ہے، لہٰذا اسے حقارت کے ساتھ، ذلالت کے ساتھ زندگی جینے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے، یعنی یہ زندگی جیے لیکن ذلیل اور رسوا ہو کر۔ آج کی عورت کو اسلام نے جو مقام اور رتبہ دیا ہے،
عورت کو بار بار سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو بعض علاقوں میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا، 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اور سال بھر کے بعد جب وہ نہ وہ نہا سکتی تھی نہ وہ باہر نکل سکتی تھی، اسے کھانا دیا جاتا، اسے پانی پینے کے لیے دیا جاتا، لیکن اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اور طلاق یافتہ عورت کے ساتھ اس کا دروازہ سیل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اسے باہر نکلنے کی عملاً ممانعت تھی۔ پھر یہ عورت 1 سال کی مدت جب پوری کرتی تو اس کے باہر آنے کے بعد اس کے اوپر اونٹ کا پیشاب پھینکا جاتا تھا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اب اس کے اوپر جو گندگی اور اس کے اوپر جو کمزوری اور ضلالت کی انتہا ہے وہ ہو چکی، اب یہ اپنے آپ کو صاف اور پاک کر لے اور پاک کر کے معاشرے کا حصہ بن جائے۔ عورت کی حیثیت دور جاہلیت میں غلاموں اور جو جانور ہیں ان سے بدتر تھی۔ جیسا کہ غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عورتوں کی بھی خرید و فروخت تھی۔ عورت کو دور جاہلیت میں مالک بننے کا حق نہیں تھا۔ معنی یہ ہے کہ عورت کوئی چیز خرید کر کے اس کی مالک نہیں بن سکتی تھی۔ بعض علاقوں میں یہ رسم تھی، بعض علاقوں میں یہ دستور تھا کہ عورت کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی۔ اسی طریقے سے عورت کی حیثیت زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بدتر حالت میں یہ بھی تھی کہ بعض علاقوں میں عورت کو ذریعہ معاش بنایا گیا تھا۔ وہ کہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بھی ایسے ہی کچھ سلوک بعض علاقوں میں عورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں پھر اسلام نے عورت کو مقام اور مرتبہ کیا دیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں کی وساطت سے بہت سارے مرد اور عورتیں ان کو اللہ نے زمین میں پھیلایا۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ رب العزت دعاؤں اور مناجات کو سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا جنہوں نے رب کو پکارا، اور ان کے عمل کو اللہ کہتے ہیں میں ضائع نہیں کرتا۔ جو اس دنیا میں عمل صالح کرتے ہوں خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے مردوں اور عورتوں کو برابر ذکر کیا۔ آیت نمبر 1 سورۃ النساء کی، اس میں بھی اللہ نے مردوں اور عورتوں کی برابری کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں جو میں نے ابھی بعد میں تلاوت کی، اس کے اندر بھی مرد اور عورت کی برابری کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسلام کی وساطت سے عورت کو مرد کو دونوں کو اہمیت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی اہمیت ہو اور عورتوں کو کوئی وقت نہ دی گئی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقامات اور ان کی عظمتوں اور ان کی شانوں کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک سامان ہے، اور اس سامان میں سے سب سے بہترین سامان اور دولت المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے جو بہترین سامان ہے۔ عورتیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردوں کے شانہ بشانہ ہے۔ فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں، یعنی کہ معنی یہ ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہیں۔ بعض ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی ہیں،
بعض ذمہ داریوں سے اللہ نے عورتوں کو نوازا ہے. عورت اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، مرد اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں کی وقعت ہے، دونوں کی حیثیت ہے، دونوں کا مقام ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے بعض عورتوں کے حوالے سے مخصوص فضائل اور مناقب بیان فرمائے. مثلا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حوالے سے بیان فرمائے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ فضیلت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنی کوکھ میں معصوم روح کو پرورش دی اور پھر جنم دیا، اور پھر اس نے جو مشقتیں اور جو تکلیفیں اس نے برداشت کی، اللہ نے اس کا بدلہ ہی عطا کیا کہ اسے جنت قرار دیا اور اس جنت کو اس کے قدموں تلے رکھا. یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو درجہ اور مقام جو ہے بہت بلند دیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین مردوں کو کرتے ہیں. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حوالے سے جو مقام بیان فرمایا کہ عورت اس دنیا کا بہترین مال، المرأۃ الصالحہ. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اگر اچھی ہوگی، عورت اگر نیک ہوگی، عورت اگر صالحہ ہوگی، عورت اگر باوقار ہوگی، عورت اپنی اور اپنے خامن کی عزت اور ناموس کا خیال کرنے والی ہوگی، عورت اگر رب کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہوگی، عورت اگر گھر کے ماحول میں حقوق العباد کا خیال رکھنے والی ہوگی، عورت اگر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کی ذمہ داری کو نبھانے والی ہوگی، تو یقیناً یہی عورت ایک بہترین عورت اس لیے قرار دی گئی کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت خوبیاں اور اچھائیاں پھیلائیں گے. یہ گویا کہ خوبیوں کا اور اچھائیوں کا مرکز بن جائے گی. لیکن اگر عورت خدا نخواستہ بد اخلاق ہو، حقوق العباد کا خیال رکھنے والی نہ ہو، حقوق اللہ کا خیال رکھنے والی نہ ہو، عورت اگر اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور پرورش میں کمزوری کا مظاہرہ کرنے والی ہو، عورت اگر اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں ایسا مگن اور مصروف رکھے کہ اسے اپنے گھر کی خیریت، گھر کی خوبیاں، گھر کی جو خصوصیات ہیں ان کا اس کو خیال ہی نہ ہو، بلکہ اس کی وساطت سے گھر میں آئے روز جھگڑے ہو رہے ہوں، اس کی وساطت سے گھر میں آئے روز فسادات ہو رہے ہوں، اس کی وجہ سے گھر میں آئے روز پریشانیاں بڑھ رہی ہوں، تو پھر یہ عورت فساد کی اماجگاہ ہے، فتنوں کا گہوارہ ہے. پھر یہ عورت اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، میں نے جہنم میں دیکھا. کب؟ ہجرت شب معراج یا خواب کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم تمثیل میں، مثال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا، اور وہ منظر کیا ہے کہ جہنم ہے، جہنم کے اندر بہت ساری مخلوق خدا جل رہی ہے، اور اس مخلوق کا بڑا حصہ عورتوں کا ہے. وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں جلنے والوں میں سے اکثریت عورتوں کی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا ان میں سے ایک بڑا فتنہ کیا فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو دیکھ رہا ہوں یا چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ہے عورتوں کا فتنہ. وَأَدْعُ بَعْدِي فِتْنَةَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ النِّسَاء. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَدْعُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء،
کہ میں اپنے بعد مردوں پر سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہی عورت ایک مرد کو متقی سے فاجر بناتی ہے، یہی عورت ایک مرد کو عابد سے ظالم بناتی ہے، یہی عورت ہے جس کی پیدائش پر، جس کے جنم پر، جس کے دنیا میں آنے پر ایک درندہ صفت نے اس 7 دن کی معصوم کلی کو 5 گولیوں سے چھلنی کیا۔ یہ عورت اپنی پیدائش سے لے کر اپنی جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنوں کی آماجگاہ فرمایا ہے۔ لیکن یہ کون سی عورت ہے؟ ہر عورت نہیں، ہر عورت کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جس نے حقوق اللہ کا خیال نہیں کیا، وہ عورت جس نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، وہ عورت جو قرآن کی بیان کردہ صفات کے خلاف یا اس کے برعکس اپنی زندگی گزارتی ہے۔ قرآن نے مومنہ عورت کی جو صفات بیان کی ہیں وہ 2 مقامات پر بیان ہوئی۔ نمبر 1 سورہ احزاب آیت نمبر 35، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ یہ 10 صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر عورت کی بیان فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں بہت سارے مقامات پر مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، مردوں کا ہی تذکرہ ہے، مردوں ہی کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، قرآن نے عورتوں کے مقام کو بیان نہیں کیا، قرآن نے عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا، قرآن نے عورتوں کے صفات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ آسمان سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں اللہ نے مؤمنات یعنی کہ مومنہ عورتوں کی 10 صفات بیان فرمائی ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سوال بھی یہی تھا اور جواب کا انداز بھی یہی تھا کہ رسول اللہ خاموش، آسمان سے وحی آئی اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں 10 صفات بیان ہوئی ہیں میری بہنوں۔ نمبر 1 اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ کہ بندوں کی بھلائی اور خیریت اور خوبی کے لیے جو میرے مالک اور خالق نے احکامات نازل کیے ہیں، جو قوانین بھیجے ہیں، ان قوانین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ اسلام ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے، یہ عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں، اگر اسلام کی اس روش کو اپنائیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ہماری خوبیوں اور ہماری بھلائیوں کے لیے جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کے ہاں بہترین جزا ہے اور مغفرت اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ دوسری بات مومن، ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جن چیزوں کو دل اور جان سے قبول کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں کو دل اور جان سے قبول کرنا، خواہ وہ چیزیں ہماری عقل، ہمارے شعور اور ہمارے ادراک سے بالا تر ہوں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہماری عقل، ہماری شعور اور ہماری ادراک سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے باہر، لیکن رسول خدا نے بتلایا اس کو دل اور جان سے قبول کرنا۔ قبر کے اندر جزا اور سزا کا تصور، اس کو دل اور جان سے قبول کرنا۔ عالم محشر میں تمام کے تمام لوگوں کا جمع ہونا، دل اور جان سے قبول کرنا۔ گویا ایمانیات نام ہے ان چیزوں کو
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ نے ہمیں دیں، اور وہ چیزیں عقل اور شعور اور ادراک سے ماورا ہیں، لیکن انہیں دل اور جان سے قبول کرنا، یہ ایمانیات ہیں۔ نمبر 3، جو صفات بیان ہوئیں، یعنی گویا کہ ایک اچھا مسلمان بنے اور اچھا اور پکا مومن بنے۔ تیسری صفت، مومنہ عورت وہ تیسری صفت کیا رکھتی ہو کہ اس کے اندر قنوت ہو۔ قنوت کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کو، وہ عاجز ہو، انکسار ہو، وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ تکبر اور غرور کا شکار نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے اپنی جو ملکیت ہے، جو اپنا ساز و سامان ہے، جو اپنے معاملات ہیں گھر کے، ان کو بطور فخر لوگوں کے سامنے جتاتی نہ پھرے کہ میرے گھر میں تو یہ بھی ہے، میرے گھر شاہ تو یہ بھی ہے، میرے بچوں کے یہ ہیں، میرے معاملات کی یہ چیز، میرے خاوند کی یہ معاملات ہیں، میرے والدین ایسے ہیں، میرے بہن بھائی ایسے ہیں۔ اپنا فخر اور غرور بیان نہ کرے، بلکہ عاجز بن کے رہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ عورتوں کے اندر یہ ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ عورتیں فخر، غرور اور تکبر کا شکار ہوتی ہیں۔ اپنی چیزوں کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، اپنے لباس کو، اپنی وضاحت کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنے زیورات کو اور اپنی دیگر چیزوں کو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4، صبر کا دامن تھامے رکھے۔ اچھی اور مومنہ عورت وہ ہے جو صبر کرتی رہے۔ صبر کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، کوئی مصیبت اور پریشانی اس کا سامنا ہو تو اس مصیبت اور پریشانی پر واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ بعض اوقات گھروں میں معاملات تنگی کے ہوتے ہیں، خامن کی طرف سے معاشی طور پہ کچھ تنگیاں ہوتی ہیں، یا بعض اوقات گھروں میں دیگر معاملات میں تنگی ہوتی ہے، اجتماعی یا جو مشترکہ فیملیز ہوتی ہیں ان میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے عورت کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام کی تمام دقتوں کو، پریشانیوں کو، خواہ وہ اپنی جسمانی ہو، خواہ وہ بیرونی دقتیں ہوں، مال کی پریشانی ہو یا اولاد کی پریشانی ہو یا کسی بھی ماحول کی پریشانی ہو، یاد رکھیے اگر ان پریشانیوں پر عورت شکوہ شکایت نہیں کرتی تو اللہ کے ہاں یہ عورت صابرہ لکھی جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ صبر نصف ایمان ہے، صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ صبر کے حوالے سے یہ سمجھیے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ دل چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کسی گناہ کے کرنے کو، کوئی بھی غلطی کرنے کو، کوئی بھی کوتاہی کرنے کو، لیکن اپنے آپ کو اس سے روک لینا، یہ بہت بڑا صبر کی ایک مثال ہے، صبر کی ایک قسم ہے۔ اسے کہتے ہیں الصبر عن المعصیہ، کہ معصیت سے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ بھی بڑا اونچا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ نمبر 3، صبر کا ایک درجہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت پر، فرمانبرداری پر، نیکی پر، عبادات پر لگائے رکھنا۔ اسے کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو کاربند کر دینا، سستی نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا، فرائض میں، واجبات میں، نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملات میں کوتاہی کہیں نہ ہو، اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ ہو، اپنے خامد کی خدمت میں کوتاہی نہ ہو، اپنے بزرگوں کی خدمت میں کوتاہی کوئی نہ ہو، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی صفات ہے۔ چونکہ اس وقت میری مخاطب آپ خواتین ہیں تو اس لیے میں یہ ساری صفات مردوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، ضرور بھی ضرور، کیونکہ مردوں کو بھی اس میں برابر کا جو ہے وہ مخاطب بنایا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس وقت آپ چونکہ میری مخاطب ہیں تو میں اس لیے ساری کی ساری گفتگو خواتین کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ نمبر 5، سچائی کا دامن تھامے رکھیں۔ سچائی کی 3 قسمیں ہیں میری بہنیں۔ نمبر 1، زبان کی سچائی، زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے حوالے سے، یعنی زبان کی سچائی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر چلتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، کہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔
اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ خواہ مرد ہوں یا عورت ہیں اس بیماری کا شکار ہیں، جھوٹ بولنا۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے جہنم میں بہت ساری عورتوں کو دیکھا، اور ان کے دیکھنے کی یعنی ان کے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ان کی زبان کی کھیتی، یعنی زبان سے بویا ہوا جو کارنامہ ہے اس کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لان تان کرنا، تان و تشنیع کرنا، زبان کی بہت ساری بیماریاں، ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری زبان سے جھوٹ بولنا۔ تو زبان سے جھوٹ بولنے کے حوالے سے اس کا حتی الامکان ہم کوشش کریں، اجتناب کریں۔ نمبر 2، سچائی کی ایک دوسری قسم ہے اور وہ ہے عمل کی سچائی۔ عمل کی سچائی کیا ہے؟ عمل کی سچائی کہتے ہیں کہ جو حکم جس وقت ہمارے سامنے ہو اس حکم کو اسی وقت ویسا ہی ادا کرنا جیسا مطلوب ہے، یہ ہے عمل کی سچائی۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد اب عورت کے لیے چونکہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، عورت کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہوتی کہ 2 بجے، 1:30 بجے، 1:15 بجے اسے نماز پڑھنی ہے باجماعت، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اذان کے فوراً بعد اہتمام کرے، وضو کرے، وضو کر کے اللہ کے اس حکم کی بجا آوری کے لیے اپنے آپ کو بالکل مستعد اور چست بنا لے۔ یہ ہے عمل کی سچائی۔ لیکن اگر وہ نماز میں سستی کرے، غفلت کرے، کوتاہی کرے، لاپرواہی کرے، تو یاد رکھیے یہ عمل کی سچائی نہیں ہے، یہ عمل کے اندر نفاق ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 3، دل کی سچائی۔ دل کی سچائی کیا ہے؟ دل کی سچائی یہ کہ وہ چیزیں جن کو ہم نے ایمان میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ چیزیں جو عقل و شعور اور ادراک سے ماورا ہوں انہیں اپنے دل میں پختہ جگہ دے، ان میں شک و شبہ نہ کرے۔ کسی قسم کا شک و شبہ اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے یہ پھر دل کی سچائی نہیں ہے، بلکہ اسے نفاق کہا گیا ہے، منافقت کہی گئی ہے۔ نمبر 6، خشوع۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں دل کو اللہ کی طرف جھکا لے اور اللہ کی طرف لگا لے۔ اس کا دوسرا نام سکون اور تواضع ہے۔ یہ سکون اور تواضع انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کی بہت بلند جو ہے وہ مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ اور خیرات کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ اس وقت کی قلت کے باعث میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نمبر 8، صوم یعنی رمضان روزے کی پابندی کرنے والی ہو۔ والصائمین والصائمات۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے جو ہم ظاہری طور پہ اختیار کرتے ہیں، دوسری روزے کی وہ صورت کہ جو حقیقتاً ہے۔ روزے کی ظاہری شکل اس کے ادا کرنے کا حکم بھی ہے اور یہ فرض ہے، اور یہ حکم کیا ہے کہ ہم کھانے سے، پینے سے اور جسمانی جو جنسی خواہش ہے اس کی تکمیل سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روکے رکھیں، اس کا اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا نام ہے روزہ، اور یہ رمضان کا روزہ ہو یا شعبان کی 15ویں کا روزہ ہو، 9 یا 10 محرم کا روزہ ہو، یا اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے ہوں، ہر سوموار کا روزہ ہو، ہر جمعرات کا روزہ ہو، یہ سارے کے سارے روزے کی یہی صورت ہے کہ انسان کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے روکے رکھے، اس کا نام ہے روزہ۔ ایک یہ صورت ہے، اور ایک روزے کی اور صورت ہے جو کہ روحانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھے۔ روزہ نام ہے روکنے کا، تو گویا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اور یہی روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ عورت کے لیے بہت خصوصی قسم کی صفت ہے
مرد کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پہ عورت کو اس میں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، اور وہ ہے عفت اور عصمت کا خیال رکھنا، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا، اپنی عزت اور ناموس کا خیال رکھنا۔ اور نمبر 10، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں سورہ احزاب میں کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے، وہ ہے کہ یہ ذکر اللہ سے اس کی زبان تر ہو، اس کا دل ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یاد رکھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عورت ہو یا مرد، اگر وہ ذکر اللہ میں مصروف ہے تو اس کا دل مطمئن ہوگا۔ یاد رکھیں، جو خواتین اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اللہ ان کے کام کاج میں ان کی جسموں کے اندر ان کے کام کاج کی وجہ سے جسموں کے اندر سے تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، برکت پیدا ہو جاتی ہے ان کی زندگیوں میں، ان کی صحت میں برکت پیدا ہوتی ہے اگر وہ کام کاج کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں۔ اور بالخصوص اگر ذکر کرتے ہوئے بچے کے دودھ پلانے کا عمل کریں، بچے کی تربیت کا عمل کریں، تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں تو کھانے میں برکت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، لذت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین جو نیک سیرت ہوتی ہیں، ان کے کھانوں میں بہت لذت ہوتی ہے۔ کھانے میں لذت کا معنی چٹخارے پن نہیں ہے، کھانے میں لذت کا معنی ہے دل کو، معدے کے اندر قوت جو ہاضمہ ہے، جو کھائے اس کے اندر ہضم کرنے کا جو جذبہ ہے یا مادہ ہے وہ بہترین ہو، اور اس کو بہت جلد سرعت کے ساتھ وہ کھانا ہضم ہو جائے، یہ ہے کھانے کی برکت۔ اور اس کو قوت اور توانائی حاصل ہو جائے، یہ ہے کھانے کی برکت۔ کھانا کم نہ ہو، یہ ہے کھانے کی برکت۔ کھانے کو لوگ پسند کریں، یہ ہے کھانے کی برکت۔ یاد رکھیے، عورت اگر اللہ کا ذکر کرے یا مرد اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھروں میں نماز کا اہتمام ہو، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کے ذکر میں سے سب سے عمدہ ترین ذکر وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک دفعہ تمام خواتین آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایسی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ دور جاہلیت میں یہ مقام نہیں تھا عورت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے نکاح کرنے کے حوالے سے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کے حوالے سے 4 چیزوں کو دیکھو۔ نمبر 1 مال کو دیکھو، نمبر 2 حسب و نسب کو دیکھو، نمبر 3 حسن و جمال کو دیکھو، اور نمبر 4 اس کی دینداری کو دیکھو۔ اور پھر بہت توجہ طلب بات ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو پسند کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال، حسن و جمال، حسب و نسب اس کی بنیاد پر نہیں، اصل میں دینداری کی بنیاد پر عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو عورت دیندار ہوگی وہ اپنے خامند کے لیے مومد اور معاون ہوگی، وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گی۔ جو عورت دیندار ہوگی میری بہنوں تو وہ گھر کے لیے ایک جنت بن جائے گی، راحت کا سامان بنے گی۔ لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، تو اس کی اولاد کیسے نمازی بنے گی؟ اس کے خامند کے لیے دین پر عمل کرنا کیسے آسان ہوگا؟ اسی طریقے سے اس کے گھر میں دینداری کی فضا کیسے قائم ہوگی؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت دیندار ہو۔ دوسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت اور پاک بازی کو بار بار بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پاک بازی کو قائم رکھنے کے لیے عورت کو بے پردہ نکلنے کے حوالے سے منع کیا ہے، باہر نہ نکلے۔ اللہ اکبر، مجلس رسول ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ خاموش، انتظار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، سوال چھوڑ دیا تاکہ ہر آدمی اس بات کو اچھی طرح
سوچے سمجھے اور پھر مجلس میں آئے۔ ہر آدمی نے کوشش کی ہوگی اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے پوچھنے کی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا سمجھتے ہیں۔ ہر عورت نے اپنے حساب سے بتایا ہوگا، اپنے ذوق کے مطابق بتایا ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، سیدۃ اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ سے میں نے پوچھا کہ اے فاطمہ آپ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا اور پردہ ہے۔ آج امت کے اندر بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ آج امت کے اندر بے لباسی کی کیفیت عام ہو چکی ہے۔ لباس اتنا تنگ اور اتنا چست پہنا جاتا ہے کہ عورت کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ عورت کا جسم نظر آتا ہے۔ عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی ایک عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت جب نکلتی ہے تو شیطان کی صورت نکلتی ہے، یعنی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ تو شیطان کی صورت نکلتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو شیطان کی صورت لے کر آتی ہے۔ گویا یہ عورت ایک شیطان ہے جو بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہے۔ کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، کوئی میری بیٹی اگر بے پردہ ہونے کا یا بے پردہ رہنے کی عادت ہو اس کی، یا بے پردہ ہوتی ہوں۔ بے پردگی کس کو کہتے ہیں؟ بے پردگی کہتے ہیں، یاد رکھیے، عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ عورت کا معنی ہے پردہ، اور عورت کے لیے اپنے گھر میں اپنے جو محرمات ہیں، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہیں، ایسے رشتے جن کے ساتھ نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، وہ تمام رشتے محرمات کہلاتے ہیں۔ اور وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کسی صورت میں ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر چچی ہے، اس کے ساتھ بھتیجے کا نکاح ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے تو نکاح ہو سکتا ہے، یا اگر یہ چچا کے نکاح میں نہ آتی تو تب بھی اس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا۔ تو وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ مرد جس کے ساتھ نکاح کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ مرد آپ کے لیے محرم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عورت کا پردہ یہ ہے کہ اپنے محرم کے سامنے بھی صرف اپنے جسم کے 3 اعضاء کھولے۔ 3 اعضاء کھول سکتی ہے، نمبر 1 چہرہ، اور نمبر 2 ہاتھ کلائی تک، اور نمبر 3 پاؤں ٹخنے تک۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، امت مسلمہ کے گھروں میں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی محرمات کے سامنے، جو محرم ہیں، محرم رشتے ہیں، ان کے سامنے ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے محرم کے سامنے بھی ہماری خواتین بالوں کو کھول کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ہماری خواتین کے وجود کا حصہ نظر آتا ہے، خواہ وہ سینہ ہو، خواہ وہ جو ہے وہ بازو ہوں، خواہ وہ شولڈر ہوں، یعنی ہماری خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثل شیطان قرار دیا۔ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، حتی الامکان اپنے پردے کا خیال رکھیں، ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن رسوائی اور ذلت اور اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عفت اور پاک دامنی کو بہت زیادہ احادیث میں بیان کیا ہے۔ عورت یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے پردگی سے بچائے۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، اور ان کا زنا کیا ہے؟ زبان سے زنا کی باتیں کرنا یا سوچنا، بولنا، کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، اور دل سے اس کو سوچنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا، تو سیدۃ النساء نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ پردہ اور حیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پردہ اور حیا کیا ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے؟ یہ میری بہن آپ کو مجھے اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے پردہ اور حیا یہ ہے کہ عورت
کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد اسے نہ دیکھے. یہ ہے پردہ. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پردے کا اہتمام کرتے ہیں. نہیں کرتے تو آج عزم کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اہتمام کریں. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جو صفات بیان کی ہیں یا عورت کی جو عمدگیاں بیان کی ہیں، ان میں دوسری بات عورت کے لیے گھریلو کام کی عادت. یعنی عورت اپنے گھر میں کام کاج کے اندر خوش دلی کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ یہ معاملات کرتی ہو. اس کے لیے فضیلت بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں آج کی نشست کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں، اور ہمیں آج ماڈرن دور میں اور حقوق نسواں کے نام پر مغربی معاشرے نے، مغربی تہذیب اور کلچر نے اس بات پر لگا دیا ہے کہ وہ عورت جو امور خانہ داری انجام دیتی ہے، وہ عورت جو گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے، گھر ہستی میں لگی رہتی ہے، وہ عورت جس کو ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں، وہ عورت جو ہاؤس وائف ہوتی ہے معاشرے کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں ہے. یہ عام طور پہ ہماری خواتین کے دلوں میں اور ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو قیدی بنا دیا گیا ہے. لیکن سنیے، رحمت کائنات، اس کائنات کے باعث اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق. میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا. اس عظیم ہستی نے عورت کے لیے مقام کیا بیان کیا؟ اس عورت کے لیے جو اپنے گھر کے کام کاج کو خوشی کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ کرتی رہتی ہیں. اور میں اپنی مسجد میں اس بات کو بارہا کہہ چکا ہوں جمعات کے اجتماع میں اور دوسرے اجتماعات میں کہ ہمیں اپنی خواتین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لحاظ سے خاص طور پر رمضان المبارک میں کہ ہم سوئے ہوتے ہیں اور ہماری خواتین اٹھ کر کے کام کاج کرتی ہیں. آپ یقین کریں، آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ کریں، آپ اس کو محبت کے ساتھ کریں، ذوق کے ساتھ کریں اس کام کو. آپ کا جو اجر ہے اللہ کے ہاں، آپ کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں، آپ کا جو رتبہ ہے اللہ کے ہاں، آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک عورت اگر رمضان میں سحری تیار کرتی ہے اور اس سحری کے کھانے والے 3 4 5 6 8 لوگ ہوتے ہیں اور وہ سارے لوگ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، ان سارے لوگوں کے روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب جیسے ان میں سے ہر ایک کو اکیلے اکیلے ملتا ہے، ان سب کا مشترکہ ثواب اللہ اس عورت کو بھی عطا فرماتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. ہماری خواتین اس کو بوجھ سمجھتی ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو دل لگی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں. اللہ ان خواتین کو اجر عطا فرمائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون اپنے گھر ہستی کے کام کاج کو خوش دلی کے ساتھ کرتی ہو، محبت کے ساتھ کرتی ہو، چاہت کے ساتھ کرتی ہو، فرمایا کہ اس عورت کا یہ کام کاج میں شغف رکھنا، دلچسپی رکھنا، اس کو مرتبہ جہاد پر فائز کر دیتا ہے. یعنی گویا کہ یہ جہاد کر رہی ہے، مجاہدہ ہے. اور جانتے ہیں مجاہد کا مقام کیا ہے؟ جہاد کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ جو آدمی راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کی سواری کے پاؤں سے اٹھنے والی جو گرد و غبار ہے، اللہ اس گرد و غبار کی بھی قرآن میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کہہ کر کے قسمیں کھاتے ہیں. ایک مجاہد کی سواری کے پاؤں سے اٹھنے والی جو دھول ہے اس کی قسمیں ہیں. تو اے میری بہن، اے میری ماں، میری بیٹی، تجھے اللہ نے مقام یہ دیا ہے کہ تو مجاہدہ بن گئی. اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں جو گفتگو ہوئی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو نجات کا سامان بنائے، برکت کا سامان بنائے، مغفرت اور بخشش کا سامان بنائے اور عمل میں ذوق اور شوق پیدا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.